السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، ہاروت اور ماروت کون ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں کچھ؟ آئیے آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے ان کے تعلق سے قرآن کی روشنی میں چند باتیں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر، ایک نبی اور ایک رسول ہیں، اور ان کی حکومت تمام لوگوں پر پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ یہ انسانوں کے بھی بادشاہ تھے، جناتوں پر بھی ان کی حکومت تھی، جانوروں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ جانوروں کی بولیاں یہ سمجھتے تھے، پرندوں کی بولیاں یہ سمجھتے تھے، اور یہ ساری صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی تھی۔ ان کے زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا، جادو کا بڑا چلن تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے تمام لوگوں سے جادو کی کتابیں، جادو کا علم ایک جگہ جمع کیا اور اسے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ جگہ کھودی گئی اور وہاں سے وہ ساری کتابیں نکالی شیاطین کے ذریعے اور بدمعاشوں کے ذریعے، اور پھر لوگوں کے درمیان یہ پھیلایا گیا اور اس چیز کو عام کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جو لوگوں پر حکومت کر رہے تھے وہ جادو کے بل پر کر رہے تھے۔ اسی کو اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت میں کہا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر کا کام نہیں کیا، یعنی جادو کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے نہ جادو سیکھا، نہ جادو سکھایا، نہ جادو کے بل پر لوگوں پر حکومت کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا جنہیں ہاروت اور ماروت کہا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہاروت اور ماروت یہ دونوں فرشتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت، ان کا کام کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے ان کو کیوں بھیجا تھا؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ذمہ داری یہ دی تھی کہ جاؤ لوگوں کے درمیان تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور جاؤ لوگوں کو جادو سکھاؤ، لیکن جادو سکھانے سے پہلے لوگوں کو یہ بتا دینا، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، دیکھو ہم آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، فَلَا تَكْفُرْ، لہٰذا تم جادو سیکھ کر کے کفر کا کام مت کرو۔ یعنی اگر تم سیکھنا چاہو تو ہم سکھا دیں گے، لیکن یاد رہے تمہارا امتحان چالو ہے، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، تمہارا امتحان چل رہا ہے، اور جادو یہ کفر ہے، لہٰذا اس آزمائش میں اگر اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو جادو مت سیکھو، اس لیے کہ جادو کفر ہے۔ اگر جادو سیکھو گے تو اس کی وجہ سے تم کفر کا کام کرو گے، اور کفر کے کام کی وجہ سے اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہوگا۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ سلیمان علیہ السلام کو جادو آتا تھا، جادو کے بل پر وہ حکومت کر رہے تھے، قرآن نے پہلے اس کی تردید کی اور کہا سلیمان علیہ السلام کو جادو کا علم نہیں تھا، اور نہ ہی جادو کے ذریعے انہوں نے کوئی کفر کا کام کیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جادو کفر ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہاروت ماروت یہ دونوں فرشتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کو لوگوں کی آزمائش، لوگوں کے امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ آتے تھے یہ بتا دیتے تھے کہ بھائی دیکھو ہم جو ہے آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا جادو مت سیکھو، سیکھو گے تو کفر کا کام کرو گے۔ پھر بھی بہت سارے لوگوں نے ان دونوں سے جادو کا عمل سیکھا، اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے تھے، اختلاف پیدا کرتے تھے، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے تھے۔ جبکہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو اپنے آپ میں خود سے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی اجازت نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، اور اللہ رب العالمین کو ہر چیز معلوم ہے۔ اللہ نے آگے کہا کہ جن لوگوں نے ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھا ان لوگوں نے کفر کیا، غلط کام کیا، لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ ہاروت اور ماروت تو فرشتے ہیں، ان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، جو آزمائش میں کامیاب ہوا وہ اچھا
اچھا ہے، اور جو آزمائش میں ناکام ہوا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری چیز ان لوگوں نے اپنے لیے خریدا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر یہ لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، جادو سیکھ کر کے کفر کا کام نہ کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ کے پاس ان کے لیے بہتر اجر ہوتا. اے کاش کہ یہ سمجھتے. تو ہاروت ماروت کے تعلق سے یہ ایک بات تھی جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. ہمیں بھی وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا ہے اور جو دین کے اندر موجود ہے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.